السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ خبر آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، 11 سال کی بچی کو خامد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سرٹیفکیٹ میں پیدائش کا سال 2010 ہے اور نکاح نامے پر 18 سال عمر درج کی گئی ہے۔ کس حد تک اس قانون کو مذاق بنا دیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں، اور اب بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور ہم لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے دعا زہرا کیس کا، اس لیے کہ لوگوں کے اندر اب ہمت آئی ہے اور اب انہوں نے سامنے آنا شروع کر دیا۔ یہ آئے دن بچیاں جو ہیں وہ اغوا ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ سب یہی سمجھتے تھے کہ جیسے قانون ہمارا بے حس ہے، اس طرح شاید میڈیا والے بھی یا پورا پاکستان جو ہے وہ بے حس بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں نے سامنے آنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک بچی جو ہے وہ اس کو بھی بازیاب کرا لیا گیا، وہ بھی رپورٹ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ بھی 14 سال کی بچی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت بچی تھی۔ یہ بچی بھی بہت خوبصورت ہے اور ان کے ساتھ وہی ہوا ہے جو دعا زہرا کے ساتھ ہوا ہے۔ سیم سٹوریز ہیں، ویسے ہی ہیں ہماری۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں، ہم نے ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے اور ان کا پورا طریقہ کار بتایا کہ واردات کا یہ طریقہ کس طرح ڈالتے ہیں۔ جعلی نکاح نامہ اور ہراساں کرنے کا پرچہ ودن 24 آورس، اب تو 48 آورس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ اچھا جی، یہ معاملہ کیا بنا ہے؟ جب بچی آپ کو لگتا ہے کہ اغوا ہو گئی ہے تو آپ جائیں گے FIR میں اغوائی لکھوائیں گے نا، آپ ادھر کیا لکھوائیں گے؟ پہلا سوال عدالت سے۔ انہوں نے جا کے FIR میں اغوا کا جو ہے مقدمہ درج کروایا۔ بچی 1 یا 2 دن میں جو ہے وہ مل گئی اور ملی، برآمد ہوئی 11 سال کی بچی نکاح نامے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ڈاکومنٹس اس کے وہی 2 نمبر نکاح نامہ، جس کو ہمارے ہاں بدماشی کرنے کا جو ہے سرٹیفکیٹ سمجھا جاتا ہے صرف پاکستان میں، کہ نکاح ہو گیا ہے بس اب ہم بہت بڑے بدماش ہیں، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو آ رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ لڑکی نے اسی طرح جس طرح دعا زہرا نے بیان دیا کہ جی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اپنے خامد کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یار آپ لطیفہ ہے یہ۔ میں نے بھی فیاض رامے بھائی سے بات کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے اس مسئلے کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ کیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ارے آپ لوگوں کو یار انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ لا کے مطابق تو کوئی کام کرے۔ نہ یہ شریعت میں کوئی قانون ہے، نہ دوسرا آپ کا کوئی لا جس کو آپ لوگوں نے بوسیدہ رکھا ہوا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کا لا لگایا ہوا ہے یہاں پہ 150 سال پرانا، اور آپ لوگوں کے اندر، حکومت کے اندر کسی کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جتنی فضولیات ہمارے لا کے اندر چیزیں ان کو چینج کیا جائے۔ یہ کون کرے گا؟ ان کو جلسوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کیا بالی ووڈ میں اداکار ہونے ہیں جو ہمارے سیاستدانوں میں اداکار ہیں، وہ بھی داد دیتے ہیں، ایسی ایسی اداکاری کرتے ہیں جلسے میں، کبھی ان کی شکلیں دیکھا کریں، ان کی تقریریں سنا کریں۔ آپ لا میں جو چینجنگ کرنے والی ہے وہ کرے۔ بچیوں کی عزتیں ماؤں بہنوں کی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ، والدین اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی مجھ سے رابطہ کریں، میرا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اور کوئی بھی ان تک یہ ویڈیو پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائیں۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ اگلا جو ہے سٹیپ انہوں نے کیا اٹھانا ہے، کیونکہ یہ اب اس کے اوپر ایکشن ابھی نہیں لیں گے تو پھر ساری زندگی اسی طرح بیٹھے رہیں، اور اگلی کس کی باری ہوگی، کس بچی کی باری ہوگی، اس کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ فیاض بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فیاض بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب، اگر جج بنے ہوئے تو یہ بھائی کوئی بھی فیصلہ کریں گے، نہ شریعت کے حساب سے ہے، نہ دوسرے آپ کی کوئی لا کی کتاب کے ساتھ ان کے جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ کس حساب سے فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں بنتا، اور قانون کے مطابق سیکشن 361 جو PPC کا ہے وہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر جو بچی ہوگی اگر اس کو کوئی لے جاتا ہے یا انٹائز کرتا ہے تو وہ کڈنیپنگ میں آتا ہے۔ اور یہ تو 11 سال کی بچی ہے، اور 11 سال کی بچی جو ہے وہ نابالغ بچی ہے، شرعی لحاظ سے بھی نابالغ ہے، اور نکاح نامے میں اس نے 18 سال عمر لکھائی ہے۔ لیکن یہ تو لطیفہ ہی ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا قانون کے ساتھ، اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اس فیصلے کے اوپر کہ یہ تو پھر ابھی جو ہے وہ 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ کیا ہو گیا اس میں۔ اور میں نے جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ دعا زہرا والا جو معاملہ تھا،
یہ بھی صرف ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے، اور اس طرح کی کئی بچیاں، اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا 2 دن پہلے قرۃ العین زہرا گلگت بلتستان سے لاپتہ ہوئی. اب یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ تو وہ واقعات ہیں جو عدالتوں میں آ جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا ہائی کورٹ تک پہنچتا ہی نہیں اور میڈیا کی نظر میں آتا ہی نہیں. تو یہ سارے پاکستان کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور یہ سسٹم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. مائنر بچیوں کے بیان لکھ کے جو ہے وہ آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں. 10 یا 11 سال کے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سسٹم کے اوپر، اور میں تو اس فیصلے کو قانونی لحاظ سے بالکل درست نہیں مانتا. اور یہ سمجھ لیں کہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے اور آنکھیں بند کر کے کرنے والی بات ہے یہ فیصلہ جو ہے. اور میں تو اس کو قانونی لحاظ سے یہ جو ہے وہ بچی گارڈین کے پاس جانی چاہیے تھی. اس کو بالکل درست فیصلہ نہیں مانتا اور یہ سیکشن 361 کی وائلیشن ہے. اور مور اوور اس کو شرعی لحاظ سے یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ بچی بالغ ہے یا نہیں، اور نکاح نامے کے قواعد بھی پورے نہیں ہیں. تو یہ بالکل ایک جانمدارانہ فیصلہ تھا اور اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے وہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور یہ معاشرے کو جو ہے جہالت اور اندھیرے کی طرف لے کے جا. جی بھائی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں یہ کب بند ہوگا. یہ جو یہاں پہ پاکستان میں ایک میرا جسم میری ورزی والی آنٹیاں، اللہ ان کو، میرا خیال سے جہنم بھی ان آنٹیوں کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ بھی جہنم بھی اچھال کے باہر پھینک دے گی کہ لعنت ہے تم پہ، یہاں سے نکلو. جہنم بھی جو ہے ایسے ہی آنٹیوں کو نکال کے باہر پھینک کے دے گی، ہماری آگ کو گندا مت کرو. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کوئی اس طرح کی کیس، کوئی خبر آتی ہے ہم سے ضرور شیئر کیا کریں، ہمیں لازمی بتایا کریں. ہم جتنا بھی اس میٹر کو سامنے لائیں گے اسی طرح جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں گی. کچھ لابھ بنتا ہی نہیں ہے. بچی جب ثابت ہو گئی آپ کے سامنے، سرٹیفکیٹ نادرا کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نادرا کے ڈاکومنٹس، برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے میری بچی اغوا ہو گئی ہے، بچی 2 دن کے بعد آ رہی ہے. آپ لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ 11 سالہ بچی کو کس طرح ورگایا جاتا ہے، کس طرح ڈرایا جائے گا، کس طرح دھمکایا جائے گا کہ وہ آ کے یہ بیان دے دے گی. آپ لوگ کیا سوچ کے فیصلہ دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں فیصلہ؟ آپ کے گھروں میں بچیاں نہیں ہیں کیا؟ آپ کے گھروں سے ایسی بچیاں اٹھائی جائیں گی 11 سال کی، 12 سال کی، اور آپ کے سامنے لائی جائیں گی تو آپ ان کو جانے کی اجازت دے دیں گے؟ ہم حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس کو ہم اٹھائیں گے، ایسے ہی اٹھائیں گے جیسے دعا زارا کے کیس کو اٹھایا ہے. عوام کو بتایا جائے کہ جج صاحب نے فیصلہ کس حساب سے دیا ہے، شریعت کے حساب سے دیا ہے یا ان کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں کوئی ایک آرٹیکل ایسا ہے جس میں 11 سال کی بچی کو اس کے خاوند کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے؟ صرف اس بنا پہ کیس ختم کر دیا جائے. یہ تو اغوا کا کیس تھا اور بچی نے آ کے کہہ دیا میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. یہ مجھے قانون اتنا نہیں پتا، لیکن میرے جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ قانون کی کسی کتاب میں مجھے یہ لائن نکال کے دکھا دیں کس بھی ہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جج صاحب نے. اور جج صاحب آ کے عوام کو آپ بتائیں گے کہ فیصلہ کس لیے دیا گیا ہے. باپ کھڑا ہو وہاں چیخے مارا جج صاحب میری بچی کو بھیج دیں گے، یہ میری بچی کو بھیج دیں گے. کس حساب سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ آپ جج صاحب ہمیں بتائیں گے اور ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کے والدین تک یہ ویڈیو پہنچے اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا. یہ اس طرح ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. جی بالکل بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں بنتا، اور قانون کے مطابق سیکشن 361 جو پی پی سی کا ہے وہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر جو بچی ہوگی اگر اس کو کوئی لے جاتا ہے یا انٹائز کرتا ہے تو وہ کڈنیپنگ میں آتا ہے. اور یہ تو 11 سال کی بچی ہے، اور 11 سال کی بچی جو ہے وہ نابالغ بچی ہے، شرعی لحاظ سے بھی نابالغ ہے، اور نکاح نامے میں اس نے 18 سال عمر لکھائی ہے. لیکن یہ تو لطیفہ ہی ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا قانون کے ساتھ. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اس فیصلے کے اوپر کہ یہ تو پھر ابھی جو ہے وہ 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ کیا ہو گیا اس میں. اور میں نے جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ دعا زہرا والا جو معاملہ تھا یہ بھی صرف ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے، اور اس طرح کی کئی بچیاں، اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا 2 دن پہلے قرۃ العین زہرا گلگت بلتستان سے لاپتہ ہوئی. اب یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ تو وہ واقعات ہیں جو عدالتوں میں آ جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا ہائی کورٹ تک پہنچتا ہی نہیں اور میڈیا کی نظر میں آتا ہی نہیں. تو یہ سارے پاکستان کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور یہ سسٹم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے.
مائنر بچیوں کے بیان لکھ کے جو ہے وہ آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں. 10 یا 11 سال کے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سسٹم کے اوپر، اور میں تو اس فیصلے کو قانونی لحاظ سے بالکل درست نہیں مانتا، اور یہ سمجھ لیں کہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے اور آنکھیں بند کر کے کرنے والی بات ہے یہ فیصلہ جو ہے. اور میں تو اس کو قانونی لحاظ سے یہ جو ہے وہ بچی گارڈین کے پاس جانی چاہیے تھی، اس کو بالکل درست فیصلہ نہیں مانتا، اور یہ سیکشن 361 کی وائلیشن ہے. اور مور اوور اس کو شرعی لحاظ سے یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ بچی بالغ ہے یا نہیں، اور نکاح نامے کے قواعد بھی پورے نہیں ہیں. تو یہ بالکل ایک جانمدارانہ فیصلہ تھا، اور اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے وہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور یہ معاشرے کو جو ہے جہالت اور اندھیرے کی طرف لے کے جا